مشکل کشا کہتے ہیں مشکل کو حل کرنے والا۔ اب یوں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مالدار کہہ سکتا ہے میں نے اس غریب کی مشکل حل کر دی، ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں نے اس بیمار کی مشکل حل کر دی، لیکن مشکل کشا سے مراد وہ ہے جو سب کی ساری مشکلوں کو دور کرنے والا ہو اور خود پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی۔ آپ نبیوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو وہ مشکل میں گھرے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو کہتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا تھے۔ علی سے بڑے اولوالعزم پیغمبر رسولوں کی آپ سیرت اٹھائیں، حضرت آدم علیہ السلام مشکلوں میں گھر گئے، پہلے نبی، پہلے میسنجر، پہلے پیغمبر ہیں، مشکل آ گئی۔ اب یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو سب کی مشکلیں حل کرتا ہے اور خود پہ کبھی مشکل نہیں آتی۔ اب آدم علیہ السلام خود مشکلوں میں گر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا مشکل آئے گی کہ جنت سے نکال دیے گئے۔ اب وہاں دعائیں کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ربا ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، کیا وہ دانا کھا کر ظلم کر دیا، اپنی جانوں پر خطا ہو گئی، ہم نے ظلم کر دیا۔ اے ربا اگر تو نے آج آدم کو نہ سنبھالا تو آدم ہلاک ہو جائے گا۔ دعا مانگ رہے ہیں۔ مشکل آدم علیہ السلام پہ آئی، ہر پیغمبر کے اوپر جب بھی مشکل آئی ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی یہ بات کہ کسی پیغمبر نے کسی اللہ کے ولی کو پکارا ہو، مشکل میں کسی بڑی شخصیت کو پکارا ہو، مشکل میں کبھی کسی پیغمبر کو پکارا ہو۔ نہیں، آپ دیکھیں گے پیغمبر، ان کے والد پیغمبر، بیٹا پیغمبر ہے، لیکن ایسے پیغمبر بھی جب مشکل آئی تو وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مشکل آ گئی۔ مشکل کیا آئی کہ سمندر میں چلے گئے، پھر دوسری مشکل آئی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ مچھلی سمندر کے تہہ میں چلی گئی۔ اب رات کا اندھیرا اور شکم ماہی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور اوپر رات کا اندھیرا۔ اب قرآن کہتا ہے ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ان سے پہلے بڑے بابا آدم آ چکے تھے، ان کو نہیں پکارا، شیش کا نام نہیں لیا، نوح کا نام نہیں لیا، ادریس کا نام نہیں لیا۔ اب یونس علیہ السلام نے قرآن کریم سے پوچھو تو قرآن کہتا فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے پکارا اندھیروں میں، اندھیروں ایک اندھیرے کی بات نہیں، قرآن کہتا فی الظلمات، بہووچن ہے، سنگل نہیں ہے، جمع ہے، بہت سارے اندھیروں میں یونس نے پکارا کس کو؟ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے پکارا اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا اور تنہائی کا اندھیرا۔ وہاں کہہ رہے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا، تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا میرا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی طاقت مجھے مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال سکتی، سمندر کی گہرائی سے نہیں نکال سکتی، اس تنہائی سے نہیں نکال سکتی الا انت، ہاں مگر تو چاہے تو نکال سکتا ہے۔ سبحانک، تیری ذات کمزوریوں سے پاک،
انی کنت من الظالمین، اور میں تو ظالموں میں سے ہوں کہ تیرے کہے بغیر چل پڑا۔ یہ پیغمبر ہیں، اور قرآن کریم کا انداز دیکھیے، جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی نا تو اللہ نے سارے اندھیروں سے نکال دیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ بات صرف یونس کی نہیں ہے، یہ دعا جو بھی پڑھے گا چاہے وہ میرا امتی ہو، اللہ اس کو بھی مشکلوں سے نکال دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر اللہ نے کہا قرآن کریم میں، یونس علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، جب پکارا تو نکال دیا، لیکن اپنے داتا ہونے کا احساس دلایا۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اگر مجھے نہیں پکارتا، اللہ کہہ رہے ہیں، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ ہے رب ہونے کا اقرار جو قرآن کہہ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہہ دیا ہمارا رب، ہمارا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، ایک مرادیں بر لانے والا، جھولیاں بھرنے والا، نصیبیں بنانے والا، اور اولادیں دینے والا، برساتیں برسانے والا ایک اللہ ہے جس نے یہ کہہ دیا۔ تو میں نے کہا جب پیغمبر مشکلات میں گھرتے ہیں تو اسی کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ عطا اللہ شاہ بخاری نے نبیوں کے نبی، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، رہبر و رہنما، مقتدا، پیشوا، امام، سید المذنبین، رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنا ایک تخیل پیش کیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں، میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے ایک نازنین دیکھا، میں نے ایک بہترین دیکھا، میں نے ایک بالیقین دیکھا، شفیع المذنبین دیکھا، رحمت للعالمین دیکھا، میں نے شافع محشر دیکھا، قمر لیلۃ البدر دیکھا، برتر دیکھا، بالا قدر دیکھا، سارے رسولوں کا سرور دیکھا، ساری کائنات کے سردار کو دیکھا۔ وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا نازنین تھا کہ جی چاہتا تھا کہ ان سے کچھ مانگ لوں، لیکن جب میں نے قرآن اٹھایا، جب میں نے حدیث کھولی تو میں نے دیکھا یہ سارے نبیوں کا سردار جو مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کی امامت کرتا نظر آیا، لیکن رات کی تنہائیوں میں جب دیکھا تو وہ بھی کسی اور کے آگے دامن پھیلاتا ہوا نظر آیا۔ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر عجز و نیاز میں آنسو بہا کر، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آنسو داڑھی سے گزر کر ٹپ ٹپ مصلی پہ گرتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے۔ راتیں تھک جاتی تھی، محمد عربی کا رونا نہیں تھکتا تھا، قیام نہیں تھکتا تھا، سجود نہیں تھکتا تھا۔ بالآخر رب کو کہنا پڑا، میرے محبوب ساری ساری رات روتے ہو، ساری ساری رات کھڑے رہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو، اس میں بھی میری خوشی ہے۔ تھوڑی دیر سو جایا کرو میرے محبوب، آپ پوری پوری رات کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کائنات کے سردار، سارے انبیاء کے سردار ہیں، لیکن علامہ ندیم فرمایا کرتے تھے جو سب سے بڑا انسانیت کا سرتاج ہے، اس کو بھی میں نے اس رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے سب سے بڑا فقیر مجھے نظر آیا۔ اس انداز میں وہ مانگ رہا ہے۔ تو انبیاء کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آئی تو کس کو پکارا؟ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں۔ لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں حضرت علی مشکل کشا، اور آپ بھی غور نہیں کرتے۔
آپ بھی غور نہیں کرتے، آپ بھی جملہ دوہرا دیتے ہیں، گانے بن رہے ہیں، پیچھے شیعہ کی طاقت کام کرتی ہے۔ اور گانا کا جملہ ایک ہے نا، وہ کیا ہے، سنا تھا کبھی، یا علی مدد واری، یا علی مدد واری، اے علی مدد کر، اور علی کو مشکل کشا کہہ دیتے ہیں۔ علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اللہ ہے۔ مشکل کشا وہ ہے جس کے اوپر کبھی مشکل نہ آئے اور خود مشکلوں میں نہ گرے اور سب کی مشکل کو حل کر دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی ہستی ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن حضرت علی خود مشکلوں میں گرے، خود مشکلوں میں گرے۔ آپ نے شادی کا واقعہ حضرت علی کا سنا ہوگا، کدھر شادی طے ہو گئی اور گھر میں فاقہ پڑ رہا ہے، تو نبی نے فرمایا کچھ ہے، شادی ہونے والی ہے، فرمایا کچھ بھی نہیں۔ نبی نے فرمایا یہ جو زرہ پہن رکھی ہے، یہ آپ جو لوہے کا جاکٹ لڑائی میں جو ہوتا ہے، اس کو بیچ کے آؤ۔ تو حضرت علی بیچنے گئے، راستے میں حضرت عثمان مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں میری شادی ہے، میرے پاس پیسے نہیں۔ نبی نے فرمایا زرہ بیچ لو، اس سے اپنی مہر ادا کرو اور ضروریات کا سامان خریدو۔ تو 400 میں حضرت عثمان نے وہ زرہ خریدی اور پیسے دیے، اور حضرت علی نے جب پیسے رکھے تو زرہ بھی واپس دے دی کہ اب یہ زرہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے گفٹ میں، حضرت عمر نے، عبد الرحمن بن عوف نے تقریباً 900 بن گئے تھے، جس سے حضرت علی نے مہر بھی ادا کی اور حضرت علی نے ضروریات کا سامان بھی خریدا، چاہے مشکیزہ، تکیہ یہ بنوایا۔ اور ایک صحابی کا مکان تھا، اس میں رہائش، اور اس میں جو مٹی کا جو پلاسٹر اس وقت مٹی کا ہی ہوتا تھا، لپا پوتی جو بھی ہوئی وہ ایمرجنسی میں ہوئی۔ یہ حضرت علی کے اوپر اتنے جو حالات آئے، ان حالات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک واقعہ ہوا، ایک حادثہ ہوا، اس حادثے کی وجہ سے یہ حالات ہوئے۔ حضرت علی کو پتا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ، تو حضرت علی نے 2 ارب کے سرخ اونٹ پال رکھے تھے کہ جب میری شادی ہوگی ان دونوں سرخ اونٹوں کو بیچ کر میں اپنے سارے ضروریات کے سامان ادا کروں گا۔ اب جیسے ہی شادی قریب آئی تو اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کے طالب علم کو پتہ ہے یہ بات کہ شراب حرام ہوئی ہے سن 3 ہجری میں، اور حضرت علی کی شادی ہوئی ہے سن 2 ہجری میں۔ اب یہ جو اونٹ تھے جو شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے، شراب تو حرام نہیں تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا ہیں، شراب حرام نہیں تھی، پی لی اور زیادہ پی لی، اور نشہ جب چڑھا تو آئے اور حضرت علی کے جو اونٹ بندھے ہوئے تھے دونوں کو مار دیا۔ تو کہتے ہیں نا علی مشکل کشا۔ اب حضرت علی آنسو بہاتے ہوئے نبی کے در پہنچے کہ اللہ کے رسول 2 اونٹ تھے، کئی مہینوں سے میرا خواب تھا کہ شادی ہوگی تب یہ خرچے ان 2 اونٹوں کو بیچ کے پورے کروں گا۔ شادی قریب آئی تو حمزہ نے میرے اونٹ دونوں قتل کر مار دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بلایا نہیں، کیوں؟ چچا ہے، رشتے میں باپ ہے، کچھ ادب کا تقاضا تھا، نبی چل کے خود حمزہ کے گھر گئے۔ قرآن نے بھی چچا کو باپ کہہ دیا ہے ایک موقع پہ۔ تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا نشے میں، کچھ نہیں کہا، واپس آئے گئے۔ کہا علی اس وقت وہ نشے میں ہیں، اگر میں کچھ کہوں اور وہ انکار کر دے ہلاک ہو جائیں گے، میرا انکار ہلاکت ہے، کچھ نہیں کہتے اس کو، صبر کرو علی۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں علی مشکل کشا، تو یہ کیسی مشکل میں خود گر گئے کہ نبی کے در میں آئے اپنی مشکل حل کرانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے۔ لوگوں نے علی حجویری کو کہا داتا،
بمبئی کے ساحل پہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑا داتا ہے کہ بیٹا دے دے۔ میں نے ان کی سیرت پڑھی، حضرت علی حجویری کے خود کے اولاد نہیں تھی، دنیا جن سے بیٹا مانگ رہی ہے ان کے خود کے اولاد نہیں تھی۔ اللہ کی حکمت۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم تھے، نسخے لکھے، اگر کسی کے اولاد نے ہو رہی ہو، حمل نے ٹھہر رہا ہو، نسخے لکھے بیشتی زیور میں۔ 2 شادیاں کی، دونوں سے اللہ نے اولاد نہیں دی، تو اولاد دینے والا کون ہے؟ نئے دینے پہ آئے تو دونوں نہ دے، اور دینے پہ آئے تو کسی کو دونوں دے دے، اور کسی کو صرف بیٹیاں دے اور کسی کو صرف بیٹے دے۔ کسی کے 8 لڑکے ہو گئے، دعائیں کرتے ہیں اللہ ایک بیٹی دے دے، کسی کے 7 بیٹیاں ہو جاتی ہیں، وہ دعا کرتا ہے اللہ بیٹا دے دے، اور کوئی دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ہو بیٹی اللہ اولاد دے دے۔ اب دینے پہ آئے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا دے دیا، جب دعائیں کی جوانی میں نہیں دیا، اور جب بوڑھے ہو گئے اور بیوی بھی بانجھ ہو گئی، اس وقت میں وہ دعائیں کرتے ہیں، دیکھا مریم تازہ پھل کھا رہی ہے بغیر موسم کے، دعا کر بیٹھے اللہ تو بغیر موسم کے دینا جانتا ہے۔ ایمان تو تھا پہلے لیکن اب مشاہدہ ہو گیا ہے، بالیقین ہو گیا ہے، اب تو فرمایا خوشخبری آ گئی تجھے بیٹا ملے گا۔ تو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے۔ عقیدے اوپر جم جانا، مدد جو آتی ہے وہ استقامت پہ آتی ہے، مدد جو آتی ہے نا وہ استقامت پہ آتی ہے، اس کے یہاں ایک مدت ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے اس مدت تک اس عمل پہ جم کے دکھاتے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی جم کے دکھاتا ہے اس کے بھروسے پہ تو پھر بالیقین مدد آتی ہے۔ اور اس میں بہت بڑا اشارہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ اگر آپ کو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کے عزم ہیں، کوئی حوصلہ ہے، تو آپ کو استقامت، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو استقامت ضروری ہے، جم جانا، حوصلوں میں بلندی ہو، یہ کام میرے سے کیوں نہیں ہوگا، ہوگا، میرا اللہ کرے گا۔ یقین کے ساتھ کسی عزم کی طرف آپ قدم بڑھاتے ہیں اور معاشرے سے اور ہواؤں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اگر استقامت میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے، کیسے بھی حالات ہوں۔ چند نوجوانوں نے، قرآن کریم میں نوجوانوں کا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے، آخری بات ختم کر رہا ہوں، کہ معاشرہ پٹڑی سے اترا ہوا تھا، معاشرے میں بگاڑ تھا، الحاد تھا، شرک پھیلا ہوا تھا، رسومات اور بدعات اور خرافات سے معاشرہ گر گیا۔ اب چند نوجوانوں نے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے، قوم بت پرستی میں مبتلا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا یار یہ کام صحیح، جا کے درخت کے نیچے بیٹھا، دوسرا، تیسرا، 5، 7، قرآن کریم نے طے نہیں کیا کہ وہ کتنے جوان تھے، مفسرین نے بحث ضرور کی ہے، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 7، لیکن 10 سے نیچے جتنے بھی جو نوجوان تھے وہ اپنے معاشرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ قرآن واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، آپ معاشرے پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار مسلمان تو ہلاکت کے دہانے پہ کھڑا ہے، مسلمان کو میں کیسے بچاؤں؟ مسلمان دن بدن ہلاکت کی طرف چلا جا رہا ہے، بلکہ کوئی تو نیکیوں میں ترقی کرتا ہوگا اور ہم تو برائیوں میں ترقی کرتے جا رہے ہیں، پوری کی پوری انگریز کے طریقے پہ ہو رہی ہے۔ ایک اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ چند جو بیویاں نظر آئی بے پردہ تو اکبر تو غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا۔ مسلمانوں کی 2-3 شادیوں میں جانا ہو اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بالکل انگریز بن گیا مسلمان۔ جس جگہ جوان لڑکیاں کھڑے ہو کے کھا رہی ہیں اسی جگہ جوان لڑکے مل میں آپس میں، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اپنی نسل کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اپنی بچیوں کو کس رخ پہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اپنے نوجوانوں کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ یعنی دن بدن برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔
اب اگر کسی نوجوان کے دل میں درد ہے، نوجوانوں کا نام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس معاشرے کی اصلاح بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بچے تو مکلف ہی نہیں ہوتے، ان کو تو نماز ہی فرض نہیں ہوتی، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے ارادوں میں وہ قوت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نوجوانوں، اگر تم چند نوجوان یہ ٹھان لو کہ یہ جو معاشرے میں غلط ہو رہا ہے، یہ جو مسلمان مخلوط مجمع ہو رہا ہے اور گانے بجانے عام ہو رہے ہیں، شراب بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، ان ہلاکتوں سے مسلمانوں کو کیسے بچاؤں کہ مسلمان رات کو 2 بجے تک چوراہوں پہ بیٹھا ہے، کوئی پڑی پھانک رہا ہے، کوئی سگریٹ پھانک رہا ہے، کوئی لڈو کا کنگ بن رہا ہے، کوئی پبجی میں لگا ہوا ہے، وقت برباد، ان کو کیسے بچاؤں؟ مسلمان کو آپ چند نوجوان کھڑے ہو جائیں، زیادہ نہیں تو صرف 10 نوجوان کھڑے ہو جائیں اور آپ یہ عزم کریں کہ ہمیں یہ برائیاں مٹانی ہیں اور ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ جب آپ عزم دکھائیں گے، حوصلہ دکھائیں گے اور استقامت دکھائیں گے، اصحاب کہف کے چند نوجوانوں نے پورے ملک کی تقدیر بدل دی۔ قرآن میں واقعہ ہے، وہ کھڑے ہوئے نوجوان، بادشاہ نے دھمکی بھی دی، پھانسی کی دھمکیاں آئیں، جلا وطن کی دھمکیاں آئیں، قوم ناراض ہوئی، لوگوں نے گھروں سے نکالا، لیکن نوجوانوں نے کہا نہیں، غلط تو غلط ہی ہوتا ہے، ہم غلط کو غلط ہی کہیں گے۔ لیکن پھر جب ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ نے ان کو سلا دیا کہ نوجوانوں، بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا حوصلہ کیا ہے، تمہارا کانفیڈنس کیا ہے، تمہارے عزم میں کتنی بلندگی ہے۔ تم جب سب سے استقامت دکھ کے گزر گئے ہو تو اب سو جاؤ، میں یہ کام خود کر لوں گا، میں نے تمہارا عزم دیکھ لیا ہے، اب میں فیصلہ کرتا ہوں اس ملک کی تقدیر کے بدلنے کا۔ ان نوجوانوں کو سلا دیا۔ اصحاب کہف میں جو واقعہ ہے، وہ نوجوان سوتے رہے، 309 سال کے بعد جب جاگے تو پورا ملک اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ نوجوانوں، معاشرے کی اصلاح یوں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔